آج پہلی بار میرا ادھر آنا ہوا اور جب میں اس محلے میں داخل ہوا تو گلیاں دیکھ کر تو جدھر سے میرا داخلہ ہوا ادھر سے جب گلیاں جو دیکھی میں نے تو وہ تو وہی رجسٹرڈ معاملہ ہے ہمارے تمام علاقوں کا، جیسا سب کا ویسا ہی یہاں کا بھی۔ لیکن یہ حال دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی بڑی جگہ یہ آپ کے محلے میں محفوظ ہے، اور مدرسے کا حال ہے، مدرسے کی تحویل میں ہے اور اس کے انتظام و انصراف میں ہے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ ورنہ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جہاں بھی ذرا سی جگہ پائی تو وہیں ٹک جاتے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تقریباً سارے سلم جھوپڑ پٹیوں کا حال یہ بھی یہی ہے۔ میں بھی جھوپڑ پٹی میں رہتا ہوں، چاہے وہ جری مری ہو چاہے خالی نہ ہو۔ آپ نے یہ بزم سجائی اور ابھی تک آپ ایک سے ایک بہترین مترنم، فنکار، شاعر، خوشنوا، اندلیب باغ رسالت سے اللہ کے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی مدح و ثنا سنتے رہے۔ اب مجھے آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے اور تقریباً 1 گھنٹہ آپ کو برداشت کرنا ہے۔ میں مسلط رہوں گا، چاہے آپ پھر مطالبہ کریں کہ اشر صاحب کو بلائیے، نہیں آنے دیں، اب تو میں ہی سناؤں گا۔ یہ ماشاءاللہ استاد الشعراء ہیں، بہت اچھا کلام کہتے رہے ہیں، بارہا ہم سنتے رہے ہیں۔ رات ان کے بیٹے کو سنا تھا، یہاں آئے تو ان کو سن لیا ماشاءاللہ۔ جری ملی میں حضرت صوفی خلیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کارگلی انا ساگر میں رات وہ حاضر تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا، میں نے کہا چہرہ پہچانا ہوا ہے۔ بہت کوشش کی پہچاننے کی کہ ہمارا طالب علم ہے کہ کون ہے کون ہے کون۔ آخر میں جب اعلان ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اشر صاحب کا بیٹا ہے۔ میں اسے اپنا سمجھ رہا، مطلب روحانی بیٹا۔ اور جتنے بھی تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں ہمارے، ہماری روحانی اولاد ہے، تو میں اس کو محبوب سبحانی کے در و دیوار میں تلاش کر رہا تھا۔ لیکن جب اعلان ہوا تو آخر میں سمجھ میں آیا کہ یہ جناب اشر صاحب کے فرزند ہیں، اور بالکل اپنے باپ کے انداز میں انہوں نے بہت اچھا کلام ہے۔ حضرات، مجھے جب دعوت دی گئی تو عزیز القدر مولوی سمیر صاحب، سمیر احمد، عزیز القدر مولوی سمیر رضا واسطی، واسطی تو نسبت ہے، نام ہے سمیر رضا۔ نام سب کے صحیح ہونے چاہیے، اکثر و بیشتر میرا نام لوگ آدھا ہی لیتے ہیں، لفظ محمد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ محمد میرے نام کا جز ہے، محمد امجد۔ اور بہتر تو یہ ہے طریقہ کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں، کسی مقرر کو، کسی بھی شاعر کو، تو آج کل تو بڑا آسان ہے، ان سے ان کا نام پوچھ لیں، ان سے کہیے کہ آپ اپنا نام لکھ کر بھیجیں۔ ورنہ کوئی مجھے امجد علی خان لکھ دیتا ہے، کوئی امجد علی لکھ دیتا ہے، محمد امجد علی، تو یہ نام میں
گڑبڑی کہیں نہیں ہونی چاہیے. ڈاکومنٹس ویسے بھی سدھار کر رہے ہیں. ناموں کا کریکشن اور ڈاکومنٹ سدھار لیجیے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ناموں میں کریکشن ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کہیں امجد علی خان ہو, کہیں امجد علی انصاری ہو, کہیں امجد علی شیخ ہو, کہیں شیخ امجد علی ہو, کہیں پٹھان امجد علی. یہ تو 10 آدمی ہو گئے, ایک آدمی تھوڑے رہے. نام صحیح ہونا چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے. ہر ڈاکومنٹس میں ایک ہی نام ہونا چاہیے. تو ہمارے عزیز القدر مولوی سمیر رضا واسطی نے مجھے 3 موضوع دیے, ایک نہیں 3 لٹے, کہ آپ کو 3 باتوں پر گفتگو کرنی ہے. تو یہاں ایک ہی بات پر گفتگو کرنے میں وقت ختم ہو جائے گا, لیکن انہوں نے کیا کیا موضوع دیے اور اشارہ کیا میں وہ بتا دوں. میں کوشش کروں گا کہ ان باتوں پر آپ سے ہم کلام ہو جاؤں اور آپ تک کچھ باتیں اپنے علم و معلومات کے مطابق اور اپنے تجربات اور مشاہدے کے مطابق آپ کی فلاح و بہبود کے لیے خیر خواہی میں آپ تک پہنچاؤں. پہلی بات تو یہ, انہوں نے کہا کہ میلاد کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے. آیت کریمہ ہی بتاتی فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. اور پھر دوسری بات, دوسرا موضوع انہوں نے دیا تھا آخر میں نشے کے تعلق, اور تیسری بات کیا نماز کے تعلق. تو اب پہلی بات ترتیب وار گفتگو کی جائے مختصر دنوں پر. ہمیں اور آپ کو اس چیز میں الجھنا ہی نہیں چاہیے, اور اس بات پر ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میلاد کا ثبوت کہاں سے ہے. جو میلاد والے کو مانتا ہے وہ میلاد کرتا ہے, جو میلاد والے کو نہیں مانتا نہ کرے. اس کے لیے ہے ہی نہیں. جو میلاد والے کو مانتا ہے اسی کے لیے ہے, اسی کے لیے میلاد ہے, وہ مناتا ہے. اور نور تو قدم قدم پر آپ کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں. بد عقیدہ اور بد مذہب لوگ آپ کو الجھائے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نہ عمل کی طرف آئیں نہ ترقی کی طرف آئیں. آپ انہی باتوں میں الجھے رہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ نور کیسے ہے, کبھی کہتے ہیں کہ یہ سنی رسول اللہ کو بشر نہیں مانتے, اور کبھی کچھ کہتے ہیں. تو یہ الجھانے کی ساری صورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, قرآن نے کہا ہے. اسی آیت کریمہ میں جو 6 پارے میں یہ ہے, اور بھی غالباً نہیں ہے, اگر توجہ کروں گا تو وہ بھی پیش کر دیا جائے گا. فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یہاں 2 چیزوں کا ذکر ہے, ایک نور کا اور ایک روشن کتاب کا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے, اور وہ نور اس لیے آیا ہے تاکہ وہ نور اللہ کی اس کتاب کو سمجھا سکے. کتاب اللہ کو رسول اللہ ہی نے تو سمجھایا ہے, رسول اللہ ہی نے اس کی تفسیر کی ہے. اگر رسول اللہ اس کی تفسیر نہ فرماتے تو کون سمجھتا؟ انسان تو انسان, فرشتہ بھی نہیں سمجھتا. وحی ربانی لانے والا فرشتہ
روح القدس حضرت سیدنا جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم وحی الہی لا رہے ہیں، قرآن لے کر آ رہے ہیں اللہ کی وحی۔ قرآن کا نزول روح القدس جبریل ہی کے ذریعے ہوا، وہی لے کر آئے الف لام میم، وہی لے کر آئے کاف ہا یا عین صاد، وہی لے کر آئے حامیم عین سین قاف، لیکن لانے والے جبرائیل کو بھی پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، لیکن جس کے پاس بھیجا گیا اور جس نے بھیجا وہ رب بھی جانتا ہے اور اس کا محبوب بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ! اللہ اور اس کا رسول ان کلمات کے معانی جانتے ہیں۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے نا، ہے نا بہت ساری سورتوں کے شروع میں الف لام را، الف لام میم را، صاد نون کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ ان کا معنی کسے معلوم ہے؟ اللہ کو اور اس کے رسول۔ بے شک بے شک۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نور کے ٹکڑے کیے گئے ہوں، اللہ کے نور کا کوئی جز ہو اور اللہ کا نور ٹکڑے کر کے پھر اس سے تجزی ہو گئی ہو، جز کو علیحدہ کر دیا گیا ہو اور نور خدا میں تجزی اور تقسیم ہو گئی ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ نور الہ اور بشر ہیں، کوئی سنی ایک عام سے عام سنی بھی اس بات کا آپ کو قائل کہنے والا نہ ملے گا، ماننے والا نہ ملے گا کہ کوئی یہ کہتا ہو کہ رسول اللہ انسان نہیں، بشر نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کلمہ طیبہ کلمہ شہادت میں اس بات کا ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس کا معنی سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو بندگی کا اقرار ہے، بشریت کا اقرار ہے، لیکن ان جیسے بشر نہیں ہے یہ اٹکا پاجامہ، یہ ڈنڈی مارنے والے، لوگوں کا حرم کر جانے والے، درخت کے درخت ختم کر جانے والے، بلکہ ان کی شان بشریت کیا ہے یہ بریلی کا امام بتا رہا ہے، فرماتے ہیں اللہ کی سب تابہ قدم شان ہے، ماشاء اللہ، اللہ کی سب تابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ بے وقوفوں کو صرف قرآن مجید سورہ کہف کی ایک آیت، آخری آیت، بس اسی کو کہ رسول اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اور محبوب تم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا ہوں۔ تو یقیناً اللہ نے اپنے حبیب سے یہ کہلوایا ہے، اس لیے کہلوایا ہے تاکہ اللہ کے بندے رسول سے قریب ہو کر، اللہ کے بندے رسول سے قریب ہو جائیں اور اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام کو جو رسول اللہ پیش کر رہے تھے انہیں سیکھ لیں، انہیں جان لیں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ شان قدرت کہ جب مکہ والوں نے مطالبہ کیا چاند کے لیے 2 ٹکڑے کرنے کا، تو رسول اللہ نے اشارہ فرمایا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے،
مقام صحبہ میں غزوہ خیبر کے سفر مقام صحبہ میں حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی عصر کی، سورج ڈوب گیا، اب حضرت علی کو نماز عصر پڑھنی تھی، رسول اللہ نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ یہ شان ہے اس رسول کی، ذرا کوئی کر کے دکھائے کر کے کوئی رسول کو اپنے جیسا بشر کہنے والا۔ رسول نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، صوم وصال، نہ افطار نہ سحر، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ۔ صحابہ نے دیکھا اپنے نبی کو، اللہ کے محبوب کو روزہ رکھتے ہوئے، انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ اب ایک دن روزہ رکھا، افطار نہیں کیا، سحری نہیں کی، پھر دوسرے دن رکھ لیا، دوسرے ہی دن لڑکھڑانے لگے، دوسرے ہی دن لڑکھڑانے لگے، چہرے پر پسماندگی، آنکھیں دھکنے لگے، نقاہت کا عالم ظاہر۔ رسول اللہ نے دیکھا صحابہ کو، ان کا ذوق ناتوانی، ان کی نقاہت، پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، آپ نہ افطار کرتے ہیں نہ سحری کرتے ہیں، ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، تمہیں کون کھلاتا اور پلاتا؟ تو یہ شان رسالت، یہ ہے اس رسول کی شان۔ پھر کس منہ سے کہتا ہے کہ رسول ہماری طرح، جو میں رسول کی طرح ہوں؟ بشر ہیں وہ، یقیناً بشر ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن انسان نہیں انسان، وہ انسان۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم ان کا ذکر کرتے رہیں گے، بیٹھے میلاد مناتے رہیں گے۔ آپ ان چکروں میں اور ان کو جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر، رسول اللہ کا میلاد، ان کا تذکرہ، ان کی مدح و ثنا کرنا ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصہ ہوا، ابھی 2022 ہے نا، یہ تقریباً 1910 کے آس پاس کی بات، اسی کے اندر کہ امرتسر سے ایک غیر مقلد نے، امرتسر سے ایک غیر مقلد نے ایک سوال بھیجا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں۔ اس وقت پورے متحدہ ہندوستان سے بلکہ پوری دنیا سے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں فتاوے آتے تھے، سوال آتے تھے، اور آپ ان کے جوابات عنایت فرماتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کی خدمت میں ایک سوال بھیجا جو 5 سوالوں پر مشتمل تھا، اس میں 5 سوال کیے گئے تھے اور چیلنج کیا گیا۔ اس غیر مقلد نے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، توجہ کیجیے، زیادہ وقت نہیں، تو اس غیر مقلد اہل حدیث نے 5 سوالوں پر مشتمل ایک استفتاء سوال نامہ بھیجا، اور اس میں 5 سوال کیے اور 100 روپے کا چیلنج کیا۔ کتنے کا؟ اس زمانے میں 100 روپے، 100 سال سے پہلے۔ اس زمانے میں کون سا سکہ چلتا تھا؟ چاندی کا چلتا تھا، یہ نوٹ والا نہیں تھا، کرنسی والا، اور وہ 11.25 ماشے کا تھا، 11.5 گرام، جو انگریزی زمانے میں سکہ چلتا تھا، 11.5 گرام چاندی۔ اب اس کو ملٹی پلائی کر لیجیے گا، جوڑ لیجیے گا کتنے کا ہوگا۔ سوال کیا کہ پہلے اس کے سوال سنیے،
اور پھر اعلیٰ حضرت کا میں جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی کچھ مواد رہے، علم اور جانکاری رہے کہ جو اعتراض کرتے ہیں آپ ان سے کیا پوچھیں، آپ انہیں کیا جواب دیں۔ تو سوال تھا اس اہل حدیث غیر مقلد کا، نمبر 1، یہاں سوال نقل نہیں کیے گئے ہیں، جواب درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ عام طور پر وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ میلاد کہانی، کیا قرآن میں دکھاؤ میلاد کہانی کا؟ میں کہتا ہوں آپ کے محلے میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہ قرآن میں دکھاؤ جماعت کہاں دکھا۔ آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں نا، جماعت لفظ جماعت دکھا دو کہاں، لفظ جماعت نہیں ہے قرآن میں کہیں، برکعو مارنا اس سے مفہوم نکالا جاتا ہے، یعنی سب اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن لفظ جماعت کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ اس طرح کے سوال پاگل پنتھی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو اس نے جو 5 سوالات کیے تھے اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی 5 سوال اس کے اوپر تھے اور اس کو 200 روپے کا چیلنج کیا، 200 روپے کا۔ اس نے 100 روپے کا چیلنج کیا تھا کہ اگر سنی یہ ثابت کر دیں تو 100 روپے کا اعلان، 100 روپے کا چیلنج قبول کرنے 100 روپے دیے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے 5 سوال رکھے کہ اگر تم ان کا جواب دے دو تو 200 روپے انعام دیں۔ اب وہ اعلیٰ حضرت کے سوال تھے وہ سن لیجیے آپ۔ امام اہل سنت نے جواباً ارشاد فرمایا وہابیہ کو 200 روپے انعام۔ اب یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، حامدًا و مصليًا و مسلمًا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن سورہ والضحیٰ کی آخری آیت، 20واں پارہ والضحیٰ آخری آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر۔ اپنے رب کی، اللہ کا حکم ہے، ہمارے اور آپ کے رب کا حکم کیا ہے؟ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اگر وہابیہ ثبوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نعمت نہیں یا مجلس میلاد مبارک اس نعمت کا چرچا نہیں تو 40 روپے انعام۔ ہر ایک سوال پر 40 روپے ہیں، 40 پنجے 200، 40 پنجے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، قرآن کی آیتیں ہیں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اگر وہابیہ ثبوت دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اللہ کے عظمت والے دنوں میں نہیں یا مجلس میلاد اس دن کا یاد دلانا نہیں تو 40 روپے انعام۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لازم ہے کہ خوشیاں منائیں۔ یعنی جب اللہ کا فضل ہو، جس دن ہو، جس صورت میں ہو تو اس پر خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا۔ اگر وہابیہ ثبوت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہیں یا مجلس میلاد اس رحمت کی خوشی نہیں تو 40 روپے انعام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول
تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اگر وہابیہ ثبوت دیں کہ قرآن مجید یا حدیث شریف میں کہیں مجلس میلاد مبارک کو منع فرمایا ہے تو 40 روپے انعام۔ قرآن سے حدیث سے کہیں سے بھی ثابت کر دیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہو، اللہ نے منع فرمایا ہو۔ اور آخر میں فرماتے ہیں ضروری اطلاع واضح رہے کہ ایج پیج کا کام نہیں، صرف وہ آیت ماں حوالہ کتاب و صحیح اسناد یا حدیث ماں حوالہ کتاب و صحیح اسناد شائع کر دینا کافی ہے جس میں لکھا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس میلاد نہ کیا کرو، یعنی یہ وہابیہ پر لازم ہے۔ مجلس میلاد کرنا عذاب ہے، بلکہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ چاروں اماموں یا صحاح ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ان چاروں حدیث کی کتابوں میں سے کسی سے بھی 6 مصنفوں میں سے کسی ایک امام ہی کا قول مذکور قول مذکور دکھا دیں جو کسی مستند کتاب میں ہو۔ اگر منع کا اتنا ثبوت بھی نہیں تو پھر ایسے بے ثبوت منع کو چھوڑ دینے میں ذرا دیر نہ کریں ورنہ خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ توجہ دیجیے، جو سوالات کرتے ہیں اب آپ ان سے سوال کیجیے، آپ ان سے سوال کریں۔ اہل حدیث کی کانفرنس، اہل حدیث دیوبندی، چکلالوی، جماعت اسلامی، تبلیغی، مودودی صاحب سب آپس میں کزن ہیں، رشتے دار ہیں۔ تو اہل حدیث کی کانفرنس اور اس میں سیکریٹری وغیرہ مقرر کرنا اور بننا اور اس کے بڑے سالانہ جلسے اور ان کی موجودہ حالت، حیات قضائی اور اہل حدیث کا اخبار چھاپنا اور اس کی پیشگی قیمت لینا اور رد ائمہ میں کتابیں چھاپنا اور حیات مروجہ پر مدرسے بنانا اور ان میں تنخواہ دار یعنی تنخواہ لے کر مدرس رکھنا، پڑھانے والا، سہ-ماہی، شش-ماہی، سالانہ یعنی ہاف ایئرلی، اینول ایگزام مقرر کرنا، ان میں پاس کے نمبر ٹھہرانا، کسی مسئلے کا ثبوت مانگنے پر اشتہار چھاپنا، اس پر درس کا نصاب معین کرنا، انعام ٹھہرانا، ان سب باتوں کا اگر وہابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ، تابعین یا 4 ائمہ یا 6 مصنف صحاح سے ثبوت دے دیں تو 40 روپے۔ اس طرح کا جلسہ رسول اللہ نے کیا تھا، صحابہ نے کیا تھا، ایسے مدرسے بنائے تھے، مسجد کا سیکریٹری خزان کی صدر مقرر کیا تھا، نصاب مقرر ہوا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی تو بدعت ہیں۔ تم جو کرو وہ صحیح اور جو سنی کرے وہ غلط۔ یہ ابن الوقت لوگ ہیں، یہ ابن الوقت۔ درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ آپ کو معلوم ہے آج کانپور میں دھوم دھام سے وہابیوں کی قیادت میں جلوس نکلا ہے عید میلاد النبی۔ جی 40 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے مراد آباد میں تو مراد آباد میں جلوس نکالتے تھے سنی، قیادت سنیوں کے ہاتھ میں رہتی تھی، تو اس جلوس کو کہتے تھے بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، اور وہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر امروہہ میں نکالتے تھے دیوبندی تو جائز۔ یہ ہے ابن الوقت۔ لہذا ہمیں ادھر ادھر پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا ہے، اور وہ ذات والا صفات، وہ ذات اقدس، وہ خوبیوں والا، وہ عظمتوں والا، وہ کرامتوں والا 12 ربیع الاول کی صبح صادق، 12 ربیع الاول 571 عیسوی 20 اپریل کی صبح صادق کو
مکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے کہ ہر زمانے میں لوگ جن کی خوشخبریاں دیتے چلے گئے، جن کی بشارتیں سناتے چلے گئے، جن کے آنے کی خبر دیتے رہے تھے، جتنے بھی انبیاء آئے تھے رسول، سب نے اس اخیر میں آنے والے خاتم النبیین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین کی کے آمد کی آنے کی خبر تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو نام کے ساتھ بشارت دی۔ حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اس کا ریکنسٹرکشن، خانہ کعبہ کی تعمیر ریکنسٹرکشن، پہلی تعمیر تو حضرت آدم نے کی تھی، حضرت ابراہیم و خلیل نے کیا کیا تھا، ابراہیم و اسماعیل نے، حضرت ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کو اسی کی بنیادوں پر دوبارہ بنایا۔ تو جب خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، توجہ دیجیے، جب خانہ کعبہ کی عمارت کی انہوں نے تعمیر فرمائی، گئے ہیں جو حضرات گئے ہیں دیکھیے نا وہ عمارت کعبۃ اللہ جسے کہتے ہیں، خانہ کعبہ جس کی طرف رخ کر کے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جب اس کی انہوں نے تعمیر فرمائی تو تعمیر کرنے کے بعد اب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں اور دوسرے ہونے والے نبی اس نبی کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا دعا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ہے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تیری نشانیاں پڑھے تلاوت کرے، ویزکیہم، اور انہیں ستھرا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی خانہ کعبہ کے سامنے، اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آمین کہا تھا، اس دعا کا نتیجہ ہے خود حضور فرماتے تھے کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے، یعنی آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے، اپنی قوم کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر کی، اور اس کا تذکرہ سورہ صف 28ویں پارے میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو یوں بتایا تھا، کیا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد۔ حضرت یاد کرو جب حضرت عیسیٰ مسیح نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور سنو کہ میرے بعد کیا فرمایا؟ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد، کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو ہمارے نبی کا ایک نام نامی کیا ہے؟ محمد، اور دوسرا نام نامی احمد، نام کے ساتھ بشارت۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعائے خلیل ہوں اور بشارت عیسیٰ۔
درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے. یہ تھوڑا سا قانونی علم نحو کے اعتبار سے کہتے سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا. سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو. یعنی جتنے انبیاء و رسول آپ سے پہلے آئے وہ سب رسول اللہ کی گویا خبر دینے کے لیے آئے اور رسول اللہ کو اللہ نے سب سے بعد میں. درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. ایک پوسٹ میرے پاس آیا, ایک تاریخ نویس نے ایک صاحب ہیں انہوں نے یہ تاریخ اور ہسٹری کی کتاب سے نقل کیا ہے اور بڑا اچھا پوسٹ مجھے لگا. اور پڑھے لکھے لوگوں کی بات جب ہوتی ہے تو اور زیادہ مؤثر ہوتی. اور جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ کیا ہے, اس سے انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور یہاں جو ہمارے برادران وطن اگر ہماری گفتگو سن رہے ہیں توجہ سے اگر ان کی ہوگی تو ان کے لیے بھی یہ چیز سمجھنے کے لیے معاون ہوگی کہ وہ پرافٹ آف اسلام, اسلام کے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت, آپ کی ہسٹری آف محمد پڑھیں. اگر وہ صحیح طریقے پر, چونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں منتظمین میں, انتظامیہ میں اور دوسرے لوگوں میں, لہذا ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پڑھیں. تو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں انہیں بڑے انمول ہیرے, بڑے انمول قیمتی باتیں انہیں نظر آئیں. ایک مرتبہ ڈاکٹر محمد اقبال, یوں کہیے ڈاکٹر سر محمد اقبال, اور آپ نہ سمجھیں تو آپ علامہ اقبال, شاعر مشرق, قلندر لاہوری, جنہیں علامہ اقبال بھی کہتے ہیں اور انگریزی وغیرہ میں ان کو سر محمد اقبال بھی کہتے ہیں, اور ڈاکٹر اقبال. تو ڈاکٹر محمد اقبال کی ملاقات مسولینی سے کس سے ہوئی؟ یہ روس کا ریفارمر تھا, پڑھا وہاں کی جو اصلاحات ہوتی ہیں ملکوں میں اس میں اس کا نام نمایاں اس میں سب پہ نظر آتا ہے, مسولینی. تو علامہ اقبال کی ملاقات مسولینی سے ہوئی. تو رسول اللہ کے بارے میں جب ڈاکٹر محمد اقبال علامہ اقبال نے گفتگو کی اور بتایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مسولینی کو, تو مسولینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, حیات طیبہ کے یہ جوہر اور یہ قیمتی گوہر آبدار, یہ قیمتی باتیں سن کر دنگ رہ گیا, انگشت بدندر. مسولینی کہنے لگا کہ آج ہم جس پر ریسرچ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, یہ بات تو پرافٹ محمد نبی رحمت پرافٹ آف اسلام نے یہ 1350 سال پہلے اس کی رہنمائی کرتی ہے, اور ان باتوں کو قوم کی رہنمائی کے لیے, انسان کی فلاح, انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے محمد الرسول اللہ پرافٹ آف اسلام نے تقریباً 1350 سال پہلے بتایا. وہ باتیں کیا تھیں ہمارے اور آپ کے لیے بھی فائدے مند ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں, اور غیروں کے لیے بھی فائدے مند ہیں. توجہ, میں پوسٹ بھی پڑھ کر سنا تھا. ایک مرتبہ ڈاکٹر محمد اقبال مسولینی سے ملے تو دوران گفتگو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پالیسی کا ذکر کیا کہ شہر کی آبادی میں غیر ضروری اضافے کے بجائے دوسرے شہر آباد کیے جائیں. یعنی رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر شہر کی آبادی بڑھ رہی ہو تو اسی شہر میں سارے لوگ نہ رہیں بلکہ اور دوسرے شہر آباد کیے، دوسری بستیاں بسائی علیحدہ. یہ کس نے مشورہ دیا تھا؟ پروفیٹ آف اسلام، نبی رحمت رسول اللہ نے مشورہ دیا. یہ رسول اللہ کا مشورہ، آپ نے اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں یہ مشورہ دیا. مسعود انہی یہ سن کر مارے خوشی کے اچھل کہنے لگا شہری آبادی کی منصوبہ بندی کا اس سے بہتر حل دنیا میں موجود نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک دنیا کا اسکالر، ریفارمر، ایک بہت بڑا فیلسوف، فلسفی شخص مسعودی جی کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ محمد رسول اللہ پروفیٹ آف اسلام نے جو منصوبہ بندی پیش کی ہے آبادی کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حل. آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے کی گلیاں کشادہ رکھو. سنو، ہاں وڈالہ والوں، کون سا میں بعض ایسی گلیوں میں گیا ہوں، اپنے کالینہ میں بھی اور جلی مری میں بھی کچھ ایسی گلیاں ہیں، کھارابی میں ہیں، کہ مجھے ان گلیوں میں جانے میں دہشت. ون وے ہے، ون وے یعنی آدمی صرف جا سکتا ہے، ایک ہی، دو نہیں، ایک ہی آدمی جا سکتا ہے اور ایک ادھر سے جائے ادھر سے دوسرا آئے نہیں. ایسی گلیاں ہیں کہ نہیں ہیں آپ کے محلے میں بھی؟ ہوں گی، ضرور ہوں گی، ضرور ہوں گی. اور گلیاں بھی ایسی جو گٹر ہی پر ہے، گٹر کو پاٹ کر ہی راستہ بنایا گیا، اسی پر سے آنا جانا. یہ ہمارے محلوں کا حال ہے. تو مجھے اپنے بچپن کے خواب کی تعبیر مل گئی. میں بچپن میں خواب دیکھتا تھا، جب بچپن 11-12 سال کا تھا تو خواب دیکھتا تھا کہ میں ایک ایسی بستی میں چلا گیا ہوں کہ بلڈنگ دونوں طرف، بلند و بالا بلڈنگ، اور دونوں کے بیچ سے ایک راستہ ہے، ون وے والا ہی ہے، بس ایک آدمی جا سکتا ہے اور اس میں روشن دان بھی نہیں ہے پیچھے کی طرف، اور میں اس میں گیا ہوں اور پھنس گیا. میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا. اب جب میں بمبئی آیا اور ایسی گلیوں میں میرا جانا ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس خواب کی تعبیر تقریباً 40-45 سال بعد. تو خواب کی تعبیر کبھی فوراً نہیں آتی، یہ یاد رکھیے. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ مدینے کی گلیاں اتنی کشادہ رکھو کہ 2 اونٹ لگے ہوئے، 2 اونٹ لگے ہوئے، سامان سے لگے ہوئے 2 اونٹ، یعنی ایک جا سکے اور ایک آ سکے. قربان جاؤ اس نبی پر، کیا پیاری تعلیم ہے اس میں. اے مسلمانوں، ہم نے اس نبی کا اتباع چھوڑا. ساری زبان سے دعویٰ ہے، نعرے ہیں، لیکن عمل سے دور ہے. ہمارے نبی رحمت نے، اللہ کے محبوب نے 1400 سال پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ مدینے کی گلیاں، تو وہ مدینے کے لیے تھا، مدینے میں تھے آپ اور ہم وڈالہ یہاں ہیں، تو یہاں آپ اور ہمیں چاہیے ہم جہاں جس محلے میں رہتے ہیں اپنی گلیوں کو کشادہ، راستے تنگ نہ کریں. ایک تو گلیاں تنگ اور اوپر سے اوٹا اونچا کر لیا، ایک تو گلیاں تنگ اوپر سے باہر جو ہے ڈرام رکھ دیا، ایک تو گلیاں تنگ اور اوپر سے راستے میں جو ہے یا اوپر جو ہے رسی باندھی اور اس پہ کپڑے ٹانگ دیے، اور اوپر سے ٹپ ٹپ پانی گر رہا ہے، نمازی لوگ گزر رہے ہیں. اگر کوئی کہے، کوئی کچھ کہے، آپ نے اپنے گھر میں اوٹا ہمارے باپ کا ہے، ہم نے اپنے سامنے رکھا. نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی غلامی اور رسول اللہ سے محبت کے خلاف. ہمارا نبی ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ گلیوں کو کشادہ، 2 اونٹ بوجھ کے ساتھ، بار برداری کے ساتھ
लगे हुए ऊंट आ सके और जा सके। लिहाजा आज से मैं हाथ नहीं उठवाता हूं, वादा नहीं कराता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर हर शख्स को ये चाहिए कि रास्ते को कुशादा रखने की कोशिश करे। हर शख्स को ये चाहिए कि उसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे, चाहे उधर से कोई गुजरने वाला हो तो चाहे उसका पड़ोसी। हमारे नबी ने हमें यह तालीम दी है कि बेहतरीन शख्स वो है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज रहे। नबी रहमत की यह तालीम है। बेहतरीन मुसलमान वो है, बेहतरीन इंसान वो है जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज रहे। हम हज करके भी आ गए, नमाज भी 5 वक्त पढ़ रहे हैं, हज भी कर लिया, नमाज भी पढ़ रहे हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, बड़ी देर चढ़ाते हैं, खूब लंगर करते हैं, लेकिन पड़ोसियों को सताते हैं। हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं, तकलीफ में, हमारे सर से महफूज नहीं, तो याद रखो जन्नत की हवा तक नहीं। ये पड़ोसी को सताना ये हाजिब व रुकावट बन जाए। हम जब अपने नबी से मोहब्बत करते, उनकी मोहब्बत का दम भरते, हमने उनकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, तो हमें यह अहद करना होगा, आज से अहद करना होगा कि हम अपने किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं देंगे, चाहे हमें उसके लिए खुद थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़े। बात समझ में आई? दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या सय्यदी या नबी अल्लाह। तो 1400 साल बाद आज दुनिया में इस हुक्म पर अमल कर रही है दुनिया। शहरों में तंग गलियों को कुशादा किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि मदीने के बिल्कुल दरमियान में मरकजी मार्केट कायम की जाए, उसे सूक़े मदीना का नाम दिया गया था। आज की तहजीब याफ्ता दुनिया कहती है कि जिस शहर के दरमियान मार्केट न हो वो तरक्की नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारी मार्केट है उसमें टैक्स न लगाओ, मार्केट पर टैक्स न लगाओ। आज दुनिया इस नतीजे पर पहुंची है कि मार्केट को टैक्स फ्री होना चाहिए, मार्केट को टैक्स फ्री होना चाहिए। दुनिया भर में ड्यूटी फ्री मार्केट का रुझान फरोग पा रहा है। मैं भी उम्रे के लिए जब गया दुबई होते हुए 2-3 मरतबा उधर से भी जाना हुआ, और भी कुछ मौके ऐसे आए, मैंने अपने जानकार लोगों से पूछा कि आखिर दुबई लोग क्यों जाते हैं मार्केट करने, शॉपिंग करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान से कितने स्टेट लोग, बड़े बड़े लोग दुबई जाते हैं, शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? दुबई। तो मालूम हुआ कि दुबई में छोटा सा मुल्क है, गजरा था, तो दुबई ने टैक्स फ्री कर रखा। क्या कर रखा है? टैक्स फ्री। उसका नतीजा यह निकला कि दुनिया भर से लोग वहां आए और उन्होंने अपनी वहां शॉप, दुकान, कारखाने कायम किए। दुनिया भर से लोग वहां जाकर खरीदारी करते हैं। जब दुनिया भर से लोग आएंगे, वहां कारोबार होगा, वहां पैसा आएगा, तो पैसा वहां रहेगा कि हिंदुस्तान में रहेगा? जब हिंदुस्तानी जाकर वहां माल खरीदेगा तो पैसा कहां? दुबई में। माल कहां? हिंदुस्तान में। इसलिए दुबई माला माल, दुबई माला माल, बहुत मालदार। तो हज़रात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया था, काश आज भी इंसान उन बातों पर अमल कर ले तो फिर उसकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। आज दुनिया के अंदर सट्टेबाजी का रुझान है, लॉटरी सिस्टम, लॉटरी खुलती ना, लॉटरियां चलती हैं, सट्टे के अड्डे होते हैं। आप इतने अंदाज जहां बैठे हैं, कोई बता सकता है कि किसी कोई सट्टेबाज जो है लखपति करोड़पति बन गया हो? वो तो बताओ। फक्कड़बाज तो हो गया हो,
فقیر فقردار سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہوگا. ارے کچھ تو تاریخ میں ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کہ جنہوں نے جوئے میں اپنی بیوی کو بھی ہرا دیا. انہوں نے جوئے میں اپنی بیوی تک کو ہرا دیا. لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے، پرافٹ آف اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ یہ سٹا، یہ لاٹری تو پہلے تھی ہی نہیں، یہ سٹے بازی حرام ہے، جوا حرام ہے، حرام ہے. جتنے لوگ بھی جوا کھیلتے ہیں جواری ہیں، کسی کا گھر آپ کو آباد ہوتے نظر نہیں آیا. اور وہ شخص جو محنت و مشقت سے کام کر رہا ہوگا، اس کی آمدنی اگرچہ تھوڑی ہوگی لیکن اس تھوڑی آمدنی میں اللہ کے فضل سے برکت ہوگی. اللہ نے اس میں برکت رکھی، اسے ترقی ملی، اس نے گھر بھی خریدا، وہ گھر کا مالک بھی ہوا، اور اس نے اور ترقی کی، اپنے بچوں کی شادیاں بھی اچھے طرح سے کی. وہ سٹے باز گھر تھا تو گھر بھی سٹے میں بھی گیا. تو ہمارے نبی نے کیا بتایا تھا؟ یہ جوا حرام ہے. آج بھی لوگ اس پر عمل کر لیں تو یہ گھروں کی جو بربادیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. آج ہمارے ملک ہندوستان میں ایک چیز بہت بڑھ رہی ہے، زنا کاری کا جرم، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا جرم. قانون تو ایک سے ایک بن رہے ہیں، قانون بہت بن رہے ہیں، لیکن جرم کم ہو رہا ہے کیا؟ نہیں نا، ہو رہا ہے. آپ انکوائری کر لیجیے، ہر سال جرائم بڑھ رہے ہیں. عورتوں کے ساتھ جو جرم و زیادتی کے، زنا کاری کے، زبردستی کے، قتل و غارت کری کے، زیادتی کی، زنا کاری کی، قتل کر دیا، جرائم پر جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جرم کم نہیں ہو رہے. لیکن اسلام نے جو قانون دیا تھا کہ اس قانون پر عمل ہو جائے تو میرا دعویٰ ہے اسلام کے قانون پر عمل کر کے دیکھو، 2 سال کے اندر جرم 0 پر انشاءاللہ. مجھے یاد ہے بہت پہلے کی بات ہے، تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات ہے، بمبئی میں کوئی ایسا جرم ہوا تھا، کسی کم عمر لڑکی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی تھی، قتل کر دیا گیا تھا. تو اس زمانے میں مسٹر لال کرشن اڈوانی نے کہا تھا، وہ وزیر داخلہ تھے غالباً اس زمانے میں، انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کے قانون پر عمل ہونا چاہیے. زانیوں کو، جرم کرنے والوں کو، زنا کرنے والے ریپسٹ کو اسلام کے قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. کس نے کہا تھا؟ جناب مسٹر لال کرشن اڈوانی نے کہا. تو جرم اس وقت تک بڑھتے چلے جائیں گے جب تک کہ صحیح طور پر مجرموں کو سزا نہیں. ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے بہترین ہے. ان کی فلاح و بہبود کی ضامن. درود پاک پڑھنے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نبی اللہ. تیسری بات جو ہمارے مولوی سمیر رضا سلمہ نے کہی تھی نشے کے تعلق سے، یہ ذمہ داری صرف پولیس کی نہیں، یہ ذمہ داری پولیس والوں سے زیادہ پیرنٹس اور ماں باپ. کس کی ہے؟ ماں باپ. ہم میں سے اور آپ میں سے ہر کسی کو اپنے اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. ہم لڑکیوں پر تو نظر رکھتے ہیں لیکن لڑکوں کو سٹار کی طرح کھلا چھوڑے دیں. یہ بہت بڑی بہت بڑی ہے. تقریباً 30-35 سال پہلے جب میں یہاں بمبئی میں آیا تو بڑا نعرہ سنا، لڑکیوں کو پڑھاؤ، لڑکیوں کو پڑھاؤ. تو اس نعرے پر اتنا عمل ہوا، لوگوں نے اتنی توجہ کی، لڑکیاں پڑھاؤ، لڑکیاں پڑھاؤ. لڑکیاں پڑھتی چلی گئی. لڑکی نے SSC کیا، HSC کیا، انجینئرنگ میں داخلہ لیا، LLB ہو گئی، ڈاکٹر ہو گئی، BEd ہو گئی، DEd ہو گئی. صاحب لڑکیاں پڑھتی چلی گئی اور لڑکا کیا ہو گیا؟ لڑکا 8ویں پہ، لڑکا
10वीं से, लड़का 10वीं से, और चेहरा देखो तो छछूंदर, ना सेहत, ना इल्म है, ना कारोबार, ना कोई हुनर, कुछ नहीं। तो इस नारे में हमारी कौम ऐसी गुम हुई कि अपने कीमती सरमाए लड़कों को छोड़, आज हमारे लड़के तकरीबन हमारे हाथों से निकल चुके। मैं आपको ये मशवरा दूंगा जाते जाते कि अपने बच्चों यानी लड़कों पर तवज्जो कीजिए, और खासकर 10 साल की उम्र से तवज्जो कीजिए। जब बच्चा 10 साल का हो, उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप खुद नमाज के आदी बनिए, नमाज पढ़िए बाजमात मस्जिद में जाकर, और अपने बच्चे को अपने साथ लेकर नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चे को अपने साथ उस उम्र में जब वो 7 साल का हो, ये हुक्म है रसूलुल्लाह। तो जब वो नमाज का आदी बनेगा, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती, और फिर उसे मशगूल रखिए पढ़ने में। लड़का स्कूल गया कि नहीं गया, गया तो गाहे बगाहे स्कूल में जाकर भी इंक्वायरी, स्कूल के टीचर से पूछी, हेड मास्टर से पूछी, इंक्वायरी कीजिए मेरा बच्चा आता है कि नहीं, हाजिरी अटेंडेंस को मालूम कीजिए। अगर ट्यूशन लगाया है तो ट्यूशन भी जाकर पूछिए, कभी ट्यूशन क्लास में कैसा है पढ़ने में, पढ़ता है कि नहीं, क्या करता है। और उससे ज्यादा जब स्कूल के मरहले से गुजरकर जब तारीख की उसमें दुनिया में कदम रखे, तो फर्ज़े ऐन समझिए अपने बच्चे की हालत पर नजर रखना। इसलिए कि आज के दौर में कॉलेज का मतलब है आजादी, कॉलेज का मतलब है बर्बादी, कॉलेज का मतलब आजादी, कॉलेज का मतलब बर्बादी। जब तक बच्चा स्कूल में रहता है तो कानून का पाबंद रहता है, यूनिफॉर्म पहनकर आना है, जूते पहनकर आना है, शूज पहनकर आना है, मोजा पहनकर आना है, बाल ऐसे होने चाहिए, और वगैरह वगैरह। स्कूल वाले सख्ती करते हैं तो बच्चा तब तक उस पर अमल करता है, लेकिन जब बच्चा हाई स्कूल करने के बाद कॉलेज में जाता है, 11वीं और 12वीं में दाखिला लेता है, तो कॉलेज का माहौल आजाद होता है, और कॉलेज में हर तरह के लोग होते हैं। वहीं से बिगाड़ शुरू होता है, आप ये देखिए कि आपके बच्चे के फ्रेंड कौन है, दोस्त कौन है। अगर आपका बच्चा गलत लोगों की सोहबत में है, गलत दोस्त उसके हैं, तो फिर आप उसे बचाइए, उसे प्यार से मोहब्बत से समझाइए, और कोशिश कीजिए, आप हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों का वक्त मसरूफ रखें, उन्हें जिद भेजें, सेहत और तंदुरुस्ती की बात उनको बताएं, ताकि बच्चे की सेहत भी सही रहे, बच्चा गलत लोगों की सोहबत में न पड़े, और बच्चा सही तरीके पर आगे बढ़ता रहे। यही बिगाड़ का जमाना होता है, यही फसाद का जमाना होता है। गलत लोगों की सोहबत में पड़कर पहले साथ में बैठता है, एक आध मरतबा देखता है, 2-4 मरतबा देखता है, फिर कहता है यार जरा मुझे भी दे दो एक मरतबा, या वो कहता है साथी जरा लगा तो एक कश देख कितना मजा आता है। अब वो भी जो है खींचता है, एक कश खींचा उसने तो बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आदी बन जाता है, नशे का आदी हो जाता है। और ये कातिल इंसानियत के लोग वो कातिल हैं जो नशा बेचते हैं, जो नशे की चीजें बेचते हैं, वो कातिल हैं। मैं यकीन के साथ कहता हूं इन्हें कातिलों की सजा मिले, इसलिए कि जो आदमी नशे का आदी हो जाता है, किसी भी तरह का नशा हो, वो अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर देता है, और एक न एक दिन वो हलाकत उसकी जिंदगी हलाक। याद रखो, 2 जुमले कहकर रुखसत होना चाहता हूं। अगर हम और आप फितरत से बगावत करेंगे, फितरत, अगर हम और आप शराब पिएंगे, तो आखिरत में जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, वो तो आखिरत की बात है। लेकिन दुनिया के अंदर ये कानून फितरत है कि शराब पिएंगे तो फेफड़े खराब होंगे,
دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اگر ہم اور آپ نشے کی چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارا جسم اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ یہ قانون فطرت ہے، اور جو قانون فطرت سے بغاوت کرتا ہے اسے اس دنیا میں یقینی طور پر سزا ملتی ہے، مل کر رہے گی، آخرت کی سزا تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو، خاص کر ہماری ملت کے ان نوجوانوں، نونہالوں، ان بچوں کو جو بری لتوں کے عادی ہو گئے ہیں، کسی بھی طرح کے نشے کے عادی ہو گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ اللہ رب العزت انہیں ان تمام بری لتوں سے توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ان لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہوں، نشے کی چیزیں بیچتے ہوں، آج موقع ہے وہ توبہ کر لیں، اس طرح کے دھندوں سے باز آ جائیں، ورنہ وہ انسانیت کے قاتل اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔